بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یا جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ، یعنی دو قومیں، دو ملت، دو اقوام، ان کا ہندوستان میں کیا پس منظر ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا، دو قومی نظریہ کو جو ہے وہ ہم نے صرف ہندوستان کے پس منظر میں نہیں دیکھنا ہے، نہ ہی یہ ہندوستان کے سیاسی منظرنامے تک محدود ہے، بلکہ یہ بہت ہی ایک یونیورسل آئیڈیالوجی ہے بلیورز اور نان بلیورز کے درمیان ڈفرینس کی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، یا جو اپنے آپ کو جو منکرین ایمان رہے، تو یہ ان دو کمیونٹیز یا ان دو نیشنز کے درمیان ڈفرینس ہے جو کہ ٹو نیشن تھیوری کی بیس بنتا ہے۔ اسلام میں بھی ہے، یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اسلامک پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں تو ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریے کی روح یا اسپرٹ جو ہے وہ اس ریالٹی پر بیس ہے، یا اس کلیے پر جو ہے اس کو ڈرا آؤٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا کی پوری آبادی وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، یا دو اقوام پر جو ہے وہ مبنی ہے، تقسیم بھی انہی دو کی بنیادوں پر ہی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے انسانوں کا جو کہ اللہ اور اس کے نبی کی اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ حقانیت پر مبنی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام امور میں احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جو ہے وہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت پر ہی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے، یا اس کے بالکل برعکس وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور توحید کی حقانیت پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے تابع ہو کر یا اپنے نفس کے زیر اثر آ کر جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں انسانوں کے دو گروہ آباد ہیں۔ اول وہ جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اہل کتاب ہیں، اور وہ جو غیر مسلم ہیں، یعنی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر جو ہے ان کا ایمان نہیں ہے۔ سو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہی چیز یا یہی ڈفرینس بٹوین دیز ٹو کمیونٹیز جو ہے وہ بیس بنا دو قومی نظریے کی یا ٹو نیشن تھیوری کی۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن مجید سے اس حوالے سے کچھ حوالہ جات یا ریفرنسز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سب بینگ مسلم جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل ترین الہامی اور آفاقی کتاب ہے، یعنی یہ دنیا کے ہر دور کے لیے اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے، ہر علاقے کے خطے کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ نازل کی گئی ہے۔ اس میں بھی قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ واضح طور پر پوری بنی نوع انسان کو جو ہے وہ دو گروہوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک گروہ کو امت مسلمہ جو کہ حق پر ہیں، سچ پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اور دوسرا جو گروہ ہے اسے ملت کفار، یعنی وہ لوگ جو منکر ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روح گردانی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نان مسلمز یا نان بلیورز کہلاتے ہیں۔ سو ٹو نیشن تھیوری از بیسکلی it's all about the differences between believers and non-believers, the Muslims and non-Muslim. This is basically two nation theory at universal level، یعنی آفاقی سطح پر یا عالمگیر سطح پر دو قومی نظریے سے مراد یہی ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے اس طرح سے بہت ساری ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں، بہت ساری ایسی آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور ان کا خاتمہ بھی جو ہے یا ان کی زندگیاں بھی جو ہیں وہ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا یہاں پر آپ کو حوالہ دیا ہوا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں، اور کفر کرنے والے یعنی منکر اور نہ ماننے والے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ گویا یہاں پر قرآن پاک کے میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ پورا عالم انسانیت جو ہے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک وہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اور ایک وہ جو منکر ہیں یا نہ ماننے والے ہیں۔ تو یہی دو گروہ جو ہیں وہ کس چیز کو، کس نظریے کو جنم دیتے ہیں؟ دو قوموں کے نظریے کو یا دو قومی نظریے کو۔
پھر آپ کے پاس نیکسٹ جو آیت ہے وہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23، اطاعت گزار اولاد کو نافرمان باپ اور اعضاء سے علیحدہ کر کے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ آیت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر جو طوفان آیا، طوفان نوح کے پس منظر میں جو ہے یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ آپ لوگ سیاسی طور پر تو یہ بات ہمارے موضوع سے لنک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب ہم بلیورز اور نان بلیورز یا ڈس بلیورز کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی پھر ہمیں یہ ریفرنس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جب بھی حقانیت کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلاتے تھے تو وہ ان سے منکر ہو جاتا تھا۔ اور یہاں پر جو پھر طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر، تو وہ جو طوفان نوح کے دوران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک کشتی جو ہے وہ وہاں پر تھی، جس میں سوار ہو کر کہا گیا کہ آپ یہاں سے کراس کر جائیے اور اس طوفان سے آپ لوگ گزر جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا، شکر الحمدللہ، کہ آپ کا بیٹا جو کہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، اسی لیے آپ اس سے قطع تعلق فرما دیجئے۔ یعنی اگر آپ اہل ایمان میں سے ہیں تو آپ ایسے تمام لوگوں سے جو کہ اہل ایمان میں سے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں پر ہی دو قوموں کا نظریہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ عہد نبوی میں بھی ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عزیز ترین رشتہ داروں سے بڑھ کر جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انسیت دکھائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دوران جو ہے وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے داماد اور چچا کے ساتھ بھی عام قیدیوں جیسا جو ہے وہ سلوک روا رکھا۔ انصار اور مہاجرین نے اپنے غیر مسلم خونی رشتہ داروں کو جو ہے وہ دوسرے گروہ میں شامل سمجھ کر ان سے جنگ کی، یعنی کہ انصار اور مہاجرین جو تھے غزوہ بدر میں وہ اپنے خونی رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ان لوگوں کو دے رہے تھے جو اہل ایمان تھے، اور جنگ جو ہے وہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اگر انہیں کرنی پڑ رہی تھی تو وہ کر رہے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں دو قومی نظریہ جو ہے وہ ہمیں اسلام کے ہر دور میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کی جا بجا ہمیں تلقین جو ہے وہ یا اس کی تاکید یا اس کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات نظر آتے ہیں۔ لیکن چونکہ بطور طالب علم مطالعہ پاکستان اور بطور طالب علم مدنیت ہمارا جو موضوع ہے یا جو ہمارا سبجیکٹ سے ریلیونس ہے وہ ہے ٹورڈز دا سب کانٹیننٹ، ٹو نیشن تھیوری ان سب کانٹیننٹ، یا برِ صغیر میں یہ نظریہ کیسے آیا، برِ صغیر میں دو قومی نظریے کو کب اہمیت ملنا شروع ہوئی، یا کب وہ ٹائم آیا جب مسلمانوں نے خود کو نان مسلم سے علیحدہ جو ہے وہ ایک قوم ماننا شروع کیا۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے مختلف ادوار رہے، مسلمانوں کی آمد کے، یہاں رہنے کے، یہاں پر حکومت کرنے کے، اور اس کے بعد انگریزوں کی حکومت کے بعد مسلمانوں کے حالات۔ تو یہ مختلف دور تھے۔ جو سب سے پہلا دور تھا جہاں سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی وہ تھی جب یہاں مسلمان تاجر، مسلمان فاتحین آئے، یعنی اور پھر یہاں پر صوفیہ کرام نے جو ہے وہ اسلام کو متعارف کروایا، اور مختلف ساحلی علاقے جو ہندوستان کے ساحلی علاقے تھے ان لوگوں نے خود اسلام قبول کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کی یہاں قومیتی بنیاد رکھی۔ پھر محمد بن قاسم کے رویے سے اور کردار سے نے بھی اہل سندھ کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اہل سندھ کی وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بر صغیر کے اندر جو ہے وہ اسلام کے فروغ میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ علماء کرام اور صوفیہ کرام نے جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ اسی حوالے سے ہمیں ایک تاریخ دان ہے البیرونی، وہ اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دو قوموں میں فرق رکھا جاتا تھا۔ بر صغیر میں ہندو مسلمانوں سے ہر اعتبار سے مختلف ہیں، وہ مسلمانوں کو ملیچ کہہ کر یعنی کم ذات یا نیچ کہہ کر ان سے گھن کھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق جو ہے وہ برقرار نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسرا دور جو ہے وہ 16ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، جب یہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملا کر ایک نیا مذہب، ہندو مت اور اسلام کو ملا کر ایک نیا مذہب یا ایک ملغوبہ بنا کر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب اکبر نے جو ہے وہ ہندوستان میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے حکومتی امور کو سموتھلی چلانے کے لیے جو ہے وہ دین الہی کے نام سے ایک نیا دین
یا اور پھر اسی طرح سے انہی دنوں میں جو ہے وہ انہی ادوا اسی دور میں جو ہے وہ بھکتی تحریک نے بھی یہی کوشش کی کہ بھائی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جتنے بھی فرق ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک قوم بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اب یہ دین الہی کے خلاف بالخصوص جو کہ جلال الدین اکبر نے شروع کی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ سب سے زیادہ جو جہاد کیا یا سب سے زیادہ جو پروٹیسٹ کیا یا بغاوت کی، جس کے خلاف جو ہے وہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ کوششیں تھیں، جدوجہد تھی، وہ شیخ احمد سرہندی کی تھی۔ بظاہر شیخ احمد سرہندی نے دو قومی نظریے کی اصطلاح کو یا ورڈ کو جو ہے وہ یوز نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو کوئی علیحدہ قوم نہیں کہا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فرق کو ڈسکرائب کرنے کے لیے دو قومی نظریے کے الفاظ کو استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس فتنے کے خلاف، کون سے فتنے کے خلاف؟ جو کہ جلال الدین اکبر نے دین الہی کی صورت میں ایک فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ دین الہی بنیادی طور پر ایک ایسا ملغوبہ تھا جس میں اسلام اور ہندو مت کو مکس کر کے کوئی ایک نئی مذہبی شکل دینے کی کوشش کی گئی، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اس کے خلاف جہاد کر دیا۔ اور شیخ احمد سرہندی کا یہ عمل جو ہے وہ یہ ثابت کرتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلموں سے بالکل علیحدہ قوم ہیں اور کسی بھی طریقے سے وہ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے ہیں، کم از کم مذہبی عقائد جو ہیں وہ یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس پورے یہ جو ایک فتنوں کا دور تھا، اس میں صرف شیخ احمد سرہندی ہی نہیں بلکہ شاہ ولی اللہ، احمد شاہ عبدالی، شاہ عبدالعزیز، سید احمد بریلوی، تیتو میر، حاجی شریعت اللہ، دودو میاں، یہ سب لوگوں نے جو ہے وہ مختلف تحریکیں چلائیں، مختلف طرح کے جو ہے وہ جہاد کیے، اور مختلف جو ہے وہ تاریخ میں ان کے کردار کو اسپیشلی فار دا ریسٹوریشن آف اسلامک کلچرل اینڈ اسلامک ویلیوز کو ریسٹور رکھنے کے لیے، پریزرو رکھنے کے لیے، اور اس کی پیورٹی کو کنٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ان تمام عالی المرتب شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا وہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا، چاہے شیخ احمد سرہندی ہوں، چاہے شاہ ولی اللہ ہوں، احمد شاہ عبدالی ہوں، شاہ عبدالعزیز ہوں، تیتو میر ہوں، حاجی شریعت اللہ ہوں، یہ سب کے سب ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ پیورٹی آف اسلام، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، جو اسلام کا ایک اصل روپ ہے وہ برقرار رہے، وہ کسی بھی طرح سے ہندوازم سے جو ہے وہ داغدار نہ ہو یا ہندوازم جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو۔ اور پھر شروع ہوتا ہے وہ اس سے بھی ایک اور مشکل دور جب مسلمانوں سے حکومت چھین لی گئی۔ اچھا دیکھیں، یہ جو دوسرا دور ہے نا، اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلز کی حکومت تھی اور بہت سٹرونگ حکومت تھی، لیکن چونکہ وہ برائے نام مسلمان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے بھی تیار تھے، اور اس کی سب سے بڑی جو سب سے بڑا فتنہ جو اس زمانے میں ابھر کر آیا وہ تھا دین الہی۔ دیکھیں، دین الہی کو زیادہ کیوں نہ پسند کیا گیا؟ کیونکہ وہ ایک بظاہر مسلمان بادشاہ نے جو ہے اس دین کو امپوز کرنے کی کوشش کی بائی فورس اور بائی ہک اینڈ کروک۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہندوؤں کو جو ہے وہ راضی کیا جائے، ہندوؤں کو خوش کیا جائے۔ یہ فیز اس لیے زیادہ خطرناک تھا کہ یہاں پر مسلمان حکمرانی کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو جنگیں کرنی پڑیں تاکہ وہ اپنے دین کی جو اصل صورت ہے یا جو دین کے اصل عقائد ہیں اس کو محفوظ رکھ سکیں۔ جو تیسرا دور تھا وہ زیادہ خطرناک ان دیٹ سینس ہوا کہ اب حکومت بھی چھن گئی، اور حکومت جو ہے وہ کس کے پاس چلی گئی؟ وہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس گئی، اور اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ تاج برطانیہ نے برِ صغیر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ 19ویں صدی کا نصف آخر یعنی 1858 سے ہندوستان میں تاج برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور انگریزوں نے جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کی تمام تر الزامات جو ہے وہ مسلمانوں پر لگا دیے۔ اب یہاں پر ہندوؤں نے اور انگریزوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو جتنا سپریس کیا جا سکے، جتنا ان کو نقصان پہنچایا جا سکے، جتنا انہیں چوٹ لگائی جا سکے وہ لگائی جائے، وہ نقصان پہنچایا جائے۔ لہٰذا ایسی سچویشن میں کوئی ملٹری سلیوشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، تو اس وقت جو شخصیت جنہوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی وہ تھے سر سید احمد خان، جنہوں نے مسلمانوں کی ملی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ سر سید احمد خان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی مسلمانوں کو فی الحال سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو تعلیمی محاذ پر جو ہے وہ کامیاب کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے،
اور بالآخر جو ہے وہ سر سید احمد خان پر 1867 کے اردو ہندی تنازع جو کہ بنارس میں ہوا، اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں این آئی اوپنر ایونٹ بنا فار مسٹر سید احمد خان کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی مل کر نہیں رہ سکتے، اور ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ قوم کا، جداگانہ قوم کا جو لفظ تھا وہ سر سید احمد خان نے استعمال کیا، اور سر سید احمد خان نے ہی یہ بتایا کہ جنوبی ایشیا میں دو قومیں آباد ہیں جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے درمیان کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے، کوئی بھی چیز سملر نہیں ہے۔ حالانکہ سر سید احمد خان اس سے پہلے کہیں نہ کہیں ہندوستانی قومیت کے داعی تھے، ہندوستانی قومیت کے حامی تھے، لیکن اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید احمد خان کی سیاسی فکر میں ایک بہت انقلابی تبدیلی رونما ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر کسی بھی طرح کی کوئی سیاسی تحریک میں، کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ بھی ایڈوائز کی کہ آپ جو ہیں وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس میں انڈین نیشنل کانگریس میں جو ہے وہ شامل نہ ہوں، اور اپنی جو جداگانہ حیثیت ہے، ملی اور دینی حیثیت ہے، اس کو برقرار رکھی ہے، اور یہی پوائنٹ جو ہے وہ بعد میں آنے والے وقتوں میں، آنے والے اشروں میں جو ہے وہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا، اور یہی دو قومی نظریہ جو ہے وہ آگے چل کر نظریہ پاکستان کی جس نے بنیاد رکھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی نظریہ پاکستانی مرج ہوا، اور نظریہ پاکستان کی بدولت ہی مسلمانوں نے 1940 سے 1947 کے درمیان جدوجہد کر کے پاکستان کے حصول کو یقینی بنایا۔ تو پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان ہی ہے۔ پہلے فیز میں دو قومی نظریہ تھا جو کہ 3 فیزز میں رہا، اور اس کے بعد پھر جو لاسٹ ڈیسائسو فیز تھا اس میں جو ہے وہ دو قومی نظریہ تبدیل ہو گیا نظریہ پاکستان میں، یعنی جب مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم ہے، جب یہ چیز پروو ہو گئی تو اس کے بعد اس علیحدہ قوم کے لیے سیاسی مفادات کا تحفظ کس طریقے سے کیا جائے، اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پوری جدوجہد ہوئی، اور مسلمانوں نے 1930 میں علامہ اقبال نے سب سے پہلے، اور اس کے بعد 1940 میں 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ کہا کہ ان کے لیے ایک علیحدہ وطن جو ہے ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، ایک علیحدہ وطن ہی ان کے تمام مسائل کا حل ہے، اور انہیں ان کا ایک علیحدہ ملک چاہیے، اور یہی چیز جو ہے وہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ کویسچن اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا سیکشن بی اور سیکشن سی میں آتا ہے، یہ ٹاپک سیوکس میں بھی پوچھا جاتا ہے، یعنی سیوکس کے اسٹوڈنٹ بھی اس کو تیاری کریں، اور پاکستان اسٹڈیز یا مطالعہ پاکستان تو ہے ہی کمپلسری سبجیکٹ، تو مطالعہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی اس ٹاپک کو، اس کویسچن کو جو ہے وہ یاد کریں، اس کی تیاری کریں، اس کے پوائنٹس کلیئر رکھیں، اس میں کس نے جو ہے وہ کس طرح سے رول پلے کیا، وہ سب جو ہے ایک سیکوینس میں رکھیں اس چیز کو، تو اس میں اچھے مارکس جو ہیں وہ لینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نظریہ پاکستان اور پھر نظریہ کیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور پھر نظریہ پاکستان کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔